السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 7ویں جماعت کے نصاب میں شامل اردو گلدستہ کا 10واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جگنو۔ یہ نظم آج ہم پڑھیں گے جگنو کے بارے میں، اور یہ نظم لکھی ہوئی ہے سکندر علی وجد کی لکھی ہوئی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ برسات کی رات اندھیری تھی اور میری نیند جو تھی نا وہ اچٹ گئی تھی، پانی برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا جو غبار تھا، جو دھول دپاڑ یا جو بھی گرد وغیرہ گلشن پر آ گئی تھی وہ دھل گئی تھی، باغ میں پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی جو تھی نا وہ اکیلی تھی۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، رو کہیں گے بہاؤ، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، یعنی اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، جب ہوا کی لہر چلی تو فضا کی قسمت ہی چمک گئی، ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ جگنوؤں کی بارش ہونے لگی، یعنی ہوا میں جگنو آنے لگے، اور قدرت کی جو خوبصورتی ہے، فطرت کی جو خوبصورتی ہے وہ ترشح ہونے لگی، یعنی ایسا لگنے لگا کہ وہ ٹپک رہی ہے۔ تراوش کا معنی ہے ٹپکنا، چھڑکاؤ ہونا۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا، یعنی اندھیرا جو تھا وہ اتنا ہلکا ہو گیا تھا جگنو کی روشنی کی وجہ سے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سویرا ہونے کو ہے۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ جگنو ایسے اڑ رہے تھے، احساس یہ ہوتا تھا انہیں دیکھ کر کہ جیسے ہیروں میں پر لگے ہوں اور چمک پیدا ہو رہی ہے۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تاریکی جو تھی نا رات کی، وہ موتی لٹا رہی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ یہ سکندر علی وجد کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں دیکھیں جگنو کی کس موسم میں اور کس وقت نظر آتے ہیں، تو برسات کے موسم میں، جب موسم زیادہ تر برسات کا موسم ہو اور بارش ہونے کے بعد موسم صاف ہو جائے تب جگنو نظر آتے تنگ راتوں میں، تاریک راتوں میں۔ نمبر 2، جگنو جب اڑتے ہیں تو ان کی روشنی کیسی لگتی ہے؟ جب وہ اڑتے ہیں تو ان کی روشنی ایسے لگتی ہے کہ جیسے سویرا ہونے کو ہے۔ جگنوؤں کے چمکنے سے پیپل کیسا لگ رہا تھا؟ نمبر 3، جگنوؤں کے چمکنے سے فطرت کے جمال کی تراوش محسوس ہو رہی تھی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ فطرت کا جو جمال ہے، فطرت کی جو خوبصورتی ہے وہ ٹپک رہی ہو۔ نمبر 4، اس نظم کا مفہوم اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو آپ اس نظم کا مفہوم اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں کہ بارش کا موسم تھا اور بارش ہو کر کے رکی تھی، موسم کچھ صاف ہی ہوا تھا، پھر ہوا کا جو جھونکا چلتا ہے، اس ہوا کے جھونکے سے ایک دم فضا جو تھی وہ بدل جاتی ہے، اور ڈھیر سارے جگنو آ جاتے ہیں، پھر ان سے ایسا لگتا ہے جیسے فطرت کی خوبصورتی ٹپک رہی ہے ان کو دیکھ کر کے۔ اور پھر جو جگنو جب چمکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سویرا ہونے کو ہے، رات ختم ہونے والی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس مفہوم کو لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی دقت پیش آتی تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کا لنک مل جائے گا، آپ ان سے فائدہ خود بھی اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔